بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو واقعہ چل رہا ہے۔ کل کی تعلیم میں بات آ چکی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے شہید کر دیا ہے۔ ان کے باپ زکریا علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے شہید کر دیا ہے، لیکن کس طرح کس جگہ میں شہید کرے کہ اس کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی جانتا نہیں ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کہاں کس مقام پہ شہید کیا ہے، اس میں بہت سارے اختلاف ہیں، روایت ہے۔ بعض لوگ فرماتے ہیں بیت المقدس میں ہیکل اور قربان گاہ کے درمیان ہوا ہے۔ اس جگہ 70 انبیاء علیہ السلام شہید کیے گئے ہیں، ایک قول۔ دوسرا قول کیا ہے، وہ دمشق میں قتل ہوئے، دمشق میں قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ لیکن بہت تفصیل کے بعد فرماتے ہیں حاصل اس بارے میں کوئی فیصلہ کن شہادت مہیا نہیں ہے یحییٰ علیہ السلام کا مقتل کون سا مقام ہے، لیکن یہ مسلمات میں سے ہے کہ یہودیوں نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ بہرحال ایسا ہی جیسا زکریا علیہ السلام بارے میں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ایسا یحییٰ علیہ السلام بارے میں بھی کیا ہے، کوئی تحقیقی روایت نہیں ہے۔ بس اتنی بات تو ثابت ہے کہ ان کو لوگوں نے شہید کر دیا، اپنے قوم والوں نے شہید کر دیا تھا۔ انہوں شہید ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو معلوم ہوا، پھر انہوں نے علی اعلان اپنے دعوت حق شروع کر دی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور دعوت کا کام شروع کرے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام 6 مہینے کے بڑے تھے، عیسیٰ علیہ السلام 6 مہینے کے چھوٹے تھے، دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے تو پہلے آسمان پر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوا، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آسمان پر نبیوں سے ملاقات کرے کے آخر میں ایک سدرۃ منتہا ایک جھاڑ ہے، وہاں تک پہنچے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ کہ اس کے آگے میں جا سکتا نہیں ہوں، ایک جھاڑ ہے، بیر کا جھاڑ کی طرح ہوتا ہے، جیسے بیر کا جھاڑ ہوتا ہے ویسے جھاڑ ہے وہ سدرۃ منتہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی پار چلے گئے، جبرائیل علیہ السلام وہاں رک گئے۔ تو اس طریقے سے دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سمجھ آ رہے بھائی؟ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ تیسرے میں یوسف علیہ السلام، چوتھے میں ادریس علیہ السلام، پانچویں میں حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پس جب میں نے دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ موجود ہے، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہے، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا تو ان لوگوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر دونوں نے کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، اور ہمارے نیک بھائی اور نیک پیغمبر، ایسا بولے تھے۔ یعنی ہر نبی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر آپ کا آنا مبارک ہو ایسا بولے تھے، ہر نبی آپ کا آنا مبارک ہو۔ ہمارا نبی سلام کرتے تھا، انہوں جواب دیتے تھا، اور انہوں یہ بولتے تھا کہ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا اچھا ہوا، اور ہمارے نیک بھائی نیک پیغمبر، اس طرح وہ نبیہ بولے تھے۔ سمجھ آ رہے بھائی؟ اور یہی واقعہ جو ہے یحییٰ علیہ السلام کا توریت میں بھی ہے، بہت تفصیل سے ہے، وہی خلاصہ وہی ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں
دنیا میں اس شخص سے زیادہ شقی اور بدبخت دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ اس کو ستاتی ہے نہ اس کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی ہے۔ وہ کون قوم تھے؟ بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے۔ یہود ایسا قوم ہے جو نبیوں کو جو ہے بے گناہ قتل کرتے تھے اور ان کو ستاتے تھے۔ یہاں تک جو ہے ایک روایت میں ابن ابی حاتم علیہ السلام نے بسلسل حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل نے ایک دن 47 نبیوں کہتے 40% نبیوں اور 170 صلحاء کو قتل کر دیا تھا۔ ان کا کام جو ہے نبیوں کو قتل کرنا، جو ان کو امر بالمعروف کرتے تھے، جو ان کو دعوت دیتے تھے، 40% نبیوں کو اور 170 نیک لوگوں کو وہ بنی اسرائیل قتل کر دیے تھے، شہید کر دیے تھے۔ تو اتنا بدبخت قوم تھی، اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جو نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو اس کو بھلائی کو حکم کرتا ہے اور برائی سے باز رکھتا ہے، ایسا شخص کیا ہے آخرت میں ناکام ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جہاں ناکام ہوگا جو اس کو ستاتا ہے۔ اس واسطے کیا ہے آج بھی یہودی یہ کوشش کر رہے کہ ہم باعزت بنیں، لیکن جو اللہ ان کے مقدر میں عزت نہیں لکھا ہے وہ انشاءاللہ قیامت تک ذلیل رہیں گے، وہ ناکام ہی رہیں گے۔ اب آگے فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں کیا ہو تو پورے لوگوں کے واسطے ایک نبی اللہ نہیں بھیجا، بلکہ کسی قوم کے واسطے، کسی علاقے کے واسطے، کسی خاندان کے واسطے، کچھ لوگوں کے واسطے اللہ نبی بنا کر بھیجتے تھے۔ تو ایسا ہی کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں 2-3 نبیاں بھی ہوتے تھے، ادھر کیا کہ انہوں وہ اسٹیٹ کو انہوں یہ اسٹیٹ کو انہوں ویسا جو انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو پورے عالم کے واسطے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے واسطے حدیث شریف میں کیا آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد یہ علماء جو ہے جس طریقے سے بنی اسرائیل میں الگ الگ علاقوں کے واسطے نبی ہوتے تھے، ویسا یہ علماء بھی نبیوں کے یعنی بنی اسرائیل کے نبیوں کے قائم مقام ہو کر محنت کرنا ہوگا۔ ایک حدیث ہے لیکن صحیح تو نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم صحیح ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، حدیث تو لیکن یہ صحیح حدیث نہیں، لیکن اس کا مفہوم مطلب صحیح ہے۔ کیا ہے کہ میرے امت کے علماء، ہمارے نبی فرمائے میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ آگے فرماتے ہیں الفاظ کے لحاظ سے یہ روایت محل نظر ہے، لیکن مراد اور مفہوم کے اعتبار سے قطعاً صحیح اور درست ہے، اس لیے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جبکہ سلسلہ نبوت اپنے اوج کمال پر پہنچ کر ختم ہو گیا ہے، تو امت مرحومہ کا تا قیامت اصلاح و رشد کے لیے علماء حق کے سوا دوسری کوئی جماعت نہیں ہو سکتی، اور منصب نبوت کے خصوصی شرف کے علاوہ ان کی حیثیت بلا شبہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے نشر و ابلاغ کے لیے انبیاء بنی اسرائیل کی تھی۔ یعنی جیسا اصل میں بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے نا، اب موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے بعد تقریباً 1 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 1 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، اب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اسی توریت کی دعوت دیتے تھے، اسی توریت کو سامنے رکھے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ نبی آئے تھے سمجھ آ رہی بھائی، لیکن جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے کہ انہوں پچھلے جو موسیٰ علیہ السلام جو کتاب ہے اسی کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ تو ویسا کیا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہے، اب علماء بھی کیا کرتے ہیں اسی قرآن حدیث کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس کا سے کیا کرنا ہے؟ دعوت دینے کے واسطے علم بھی شرط ہے، دعوت دینے کے واسطے علم کا ہونا بھی شرط ہے، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ،
ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر بتایا گیا ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر دونوں پر فرض عین ہے۔ اب جو چیز فرض ہوا اس کو حاصل کرنے سرکار اب جو ہے اس کام میں لگیں گے تو پھر فرض ادا نہ ہونے کی وجہ سے، فرض وہ مکمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ دعوت بھی ناقص رہتی۔ جیسے کہ میرے کپڑے گندے ہیں، خون لگا ہوا ہے، میں نماز پڑھا ہوں تو نماز ہو جاتی ہے بھائی؟ امام کے کپڑوں میں خون لگا ہوا ہے، نماز پڑھاتے تو نماز، چاہے قرات اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن کپڑوں میں خون لگا ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتی نہیں ہے۔ ویسے میں کتنے اچھا دعوت جو اچھا بات کرے لیکن علم نہیں ہے تو وہ دعوت ناقص ہی رہتی ہے۔ سمجھ رہی؟ اس کا سے کیا ہے؟ علم کا ہونا بھی اس کام کے لیے شرط ہے۔ ویسے تو جو ہے ایک ایمان والوں کے واسطے علم کا سیکھنا بھی ضروری ہے، فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے علم کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ قرآن سیکھنا فرض ہے، قرآن کو عربی میں سیکھنا فرض ہے، تیلگو میں، انگلش میں، اردو میں نہیں، بلکہ قرآن کو بعینی ہی عربی میں سیکھنا فرض ہے۔ یا کم از کم جو ہے کہ جو چیزیں نماز میں پڑھتے ہیں، جو صورتیں، جو دعائیں ہیں، اس کو کسی اچھے سے حافظ ہے یا جو قاری ہے یا عالم ہے یا کوئی اچھا قرآن شریف پڑھنے والا ہے، ان سے سیکھنا بھی فرض عین ہے۔ یا تو اعلیٰ درجہ پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، یا کم از کم کیا ہے جو اچھے سے پڑھنے والے ہیں تجوید کے ساتھ، ان کے پاس بیٹھ کر ہمیں اپنے صورتوں کو جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کو سیکھنا فرض عین ہے، فرض عین ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ اس کے بغیر کام کریں گے وہ کام ناقص ہی رہتا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ورنہ پھر اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ تو بہرحال آگے فرماتے ہیں اب علماء کے اندر بھی دونوں قسم ہے، ایک علماء سو اور علماء حق۔ تو آگے فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں علماء کے سو کی آڑ میں علماء حق کو بھی مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے ہیں، ایسا بھی کچھ لوگ ہیں۔ تو فرماتے ایسا کرنے سے بدگمانی پھیلا جائے، کچھ لوگ بدگمانی پھیلاتے ہیں ان ویسا علماء کے بارے میں، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے دین برباد ہو جاتا ہے، دین برباد ہو جاتا ہے۔ جو آدمی علماء کی مذاق اڑاتا ہے اور علماء کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ اس کا قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے۔ جو آدمی علماء کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، کہ ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کی بات نہیں مانتا ہے، تو دنیا میں بھی خسارہ اٹھانے والا ہوگا، اور قبر میں بھی کیا ہوتا ہے؟ چہرہ قبلے کی طرف رکھتے نا، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ قبلے سے اس کا چہرہ پھر جائے گا، اتنا برا انجام ہوگا۔ وہی فرماتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، ان کو ذلیل کرے تھے، ان کو مارے تھے، پیٹے تھے، جس کی وجہ سے وہ قیامت تک ذلیل رہیں گے۔ ویسا ہی کیا ہوگا تو جو لوگ اس امت میں علماء کو ستائیں گے اور علماء کو برا بھلا کہیں گے، ان کا انجام بھی بنی اسرائیل کی طرح، یہودیوں کی طرح ہوگا۔ کہنے مطلب یہ تھا اس واقعے سے حضرت، سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو فرماتے ہیں نیز مخصوص اشخاص و افراد کی مخالفت کے جذبے میں، کچھ لوگوں کی اختلاف، ان کی مخالفت میں عام طریقے پر علماء دین کو ہدف ملامت بنانا، ان کی توہین و تذلیل کرنا، دراصل دین حق کی تعلیم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا، اور اس آیت و حدیث کا مصداق بننا جو گزشتہ صفحات میں یہودیوں کے سلسلے میں بیان ہو چکی ہے۔ سمجھ رہے بھائی؟ یعنی یہودی کیسے تھے کہ نبیوں کو قتل کرنے والے تھے، ان کو ستانے والے تھے، ان کو کام سے روکنے والے تھے، تو قیامت میں سب سے زیادہ مستحق عذاب یہی شخص ہوں گے جو نبیوں کو قتل کرے گا، نبیوں کو سزا دے گا۔ وہ کون ہے؟ بنی اسرائیل ہے۔ اب اسی کے ضمن میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو اس امت کے علماء کو ستائیں گے اور ان کی بے عزتی کریں گے، ان کے بارے میں بدگمانی کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو آج کل کے لوگ بھی ان بنی اسرائیل کی طرح شامل ہوں گے،
اس کا سے بچنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے، کچھ بولنے سے پہلے سوچنا ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ آگے فرماتے ہیں کہ انسان کو خدا کے فضل و کرم سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی حالت کیسے تو بھی ہو، حالت کتنا بھی ناگواری ہو، ناموافق ہو، کتنا بھی تکلیفہ ہو، لیکن آدمی اللہ پر اسے یقین نہیں ہٹانا ہے۔ اللہ سے ہوتا کرنے والا اللہ، دینے والا اللہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ سے نا امید ہونا یہ شیطان کی صفت ہے، شیطانی کام ہے، صرف اللہ کی رحمت سے شیطانی مایوس ہوتا ہے۔ لہذا ایک ایمان والوں کے واسطے صرف اللہ کی ذات پر کیا ہے، یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے ہم اپنا کام کو کرتے رہیں گے، پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اس طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام واقعہ مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ سبق کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اللهم انا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔